الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، پھر ہمیں ایمان اور اسلام جیسی دولت سے نوازا، اور پھر اس کے بعد دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمیں آزادی جیسی نعمت سے نوازا. اللہ رب العزت نے ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست عطا فرمائی ہے جس میں ہم اپنی دینی عبادات اور شرعی معاملات کو بہت خوبی سر انجام دے سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے. یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے. اس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں. اس کائنات کا ہر ذرہ اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے، ہر وقت جدوجہد میں مصروف ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کو دفاع کے لیے مختلف خاص جبلتوں سے اور طور طریقوں سے آشنا کیا. کسی کو رنگ بدلنے کی صلاحیت دی ہے تو وہ اپنی بچاؤ کے لیے اپنا رنگ بدلتے ہیں. کسی کو زمین جیسی رنگت دی ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے زمین کو اپنے لیے آڑ بنا لیتے ہیں. کسی کو پنجے دیے ہیں وہ اس پنجوں کے ذریعے سے اپنا دفاع کرتے ہیں. کسی کو دانت عطا کیے ہیں. کسی کو اپنے بچاؤ کے لیے تیز رفتاری بخشی اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ مخلوق اپنا دفاع کرتی ہے، اپنا بچاؤ کرتی ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے سمجھ دی ہے، طور طریقے سے اس کو آشنا کیا، اور اسی عقل و خرد کو کام میں لاتے ہوئے یہ اپنا دفاع بھی کرتا ہے اور باقی تمام مخلوقات کو مسخر بھی کرتا ہے، ان کو اپنے کام میں بھی لاتا ہے. اسلام ایک عملی مذہب ہے. اسلام عمل کا حکم دیتا ہے. اسلام صرف بول چال کا نام، باتوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عملی اعتبار سے ہمیں راہ دکھاتا ہے. اور مسلمانوں کو ہمہ وقت اپنی جسمانی، نظریاتی اور ملکی دفاع کے لیے کوشاں رہنے کا حکم بھی اسلام دیتا ہے، اور اس سے غفلت والے کو عظیم نقصان بتاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی خاص نعمت ہے. بزرگوں نے قربانیاں دی، ملک بنا لیا. اب آج کے دور میں اور آنے والے دور میں اس ملک کی دفاع ہماری ذمہ داری ہے. اسلام بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ
اسلامی ریاست سب سے پہلے اس کا قیام ضروری ہے اور پھر اس کے بعد اس کی دفاع ضروری ہے۔ اس لیے اس ملک کے دفاع کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے مخلصانہ طریقے سے کام کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ہر اس شخص کو پسند فرماتے ہیں جو اس کے بندوں کی بھلائی کی فکر کرتا ہے، جو اس کے مخلوق کی بھلائی کی فکر کرتا ہے۔ اگر ہم اس ملک کی حفاظت کریں گے، اس کے دفاع کو مضبوط بنائیں گے، تو اس کے پیچھے ہمارا کیا مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے کہ اس ملک کے رہنے والے، جو اس ملک میں اللہ رب العزت کی مخلوق جتنی بھی ہے، وہ سب امن و سلامتی سے رہے، سکون سے رہے۔ تو یہ ایک عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے ہی نیت، دل میں نیت عبادت کی ہو، دل میں نیت ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، اور پھر ہم اس ملک کی دفاع کے لیے کوشش کریں، تو ہمارا ہر ہر لمحہ، ہمارا ہر ہر قدم اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کے ترازو کے نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کے مضبوط بنانے کا حکم فرماتے ہیں، کیونکہ جب تک کسی ملک کی دفاعی پوزیشن مستحکم نہیں ہوگی تو اس ملک کی سالمیت خطرے میں ہوگی، اور جب ملک کی سالمیت خطرے میں ہوگی تو ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہوں گے، وہ اپنے دینی معاملات کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا کہ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ سامان جنگ اور تیار رہنے والے گھوڑے دشمن سے مقابلے کے لیے مہیا رکھیں، تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو، یعنی تم اپنے دشمن کو اپنے آلات حرب سے ڈرا کر کے رکھو تاکہ تمہاری دفاع میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ رہے، دشمن کبھی تم پر حملہ آور ہونے کا سوچے بھی نہ، یہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم، قرآن پاک میں یہ حکم جو ہے وہ امر کے صیغے کے ساتھ ہے، اعدوا کا مطلب ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم، تم تیار رکھو ہر وقت، امر ہے، اور امر حکم کے لیے ہوتا ہے، اور حکم جو ہے وہ بعض اوقات فرض کے لیے ہوتا ہے اور بعض اوقات وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہاں اس کو وجوب کے لیے مانیں کہ یہ واجب ہے، تو تب بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم نے اس میں کمی کوتاہی کی تو گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تم اپنے دشمنوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو اس کے ذریعے سے ڈراؤ، اس کے ذریعے سے خوف زدہ کرو۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اور کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جس کو تم تو نہیں جانتے ہو لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ بعض دشمن ایسے ہوتے ہیں جو چپکے سے کام کرتے ہیں، جو خفیہ طریقے سے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، تو حکم یہ ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی طریقہ بناؤ۔ یہ جو خفیہ ایجنسیاں کام کرتی ہے، جو مختلف طریقے سے بعض اوقات وہ کسی بھیس میں، بعض اوقات کسی اور بھیس میں وہ ملک کے دشمنوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ بھی اس آیت کا حکم ہے کہ کچھ دشمن ایسے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، وہ خفیہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو جانتا ہے، ان کے لیے بھی کوئی طریقہ اپناؤ کہ وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے علاوہ زمانہ امن میں ملکی دفاع کی مضبوطی اور اس کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانا، جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کا حصول اور ان کے استعمال کی تربیت حاصل کرنا، یہ سب قرآن پاک کی آیت کی روح سے مسلمانوں پر لازم قرار دیا گیا۔ ارشاد الہی سورۃ النساء آیت نمبر 71 میں
اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، کہ اے ایمان والو دشمن سے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اپنی ٹریننگ مکمل کر لو، دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہو، جماعتیں بنا کر کے یا سب اکٹھے ہو کر کے دشمن کا ہر وقت مقابلہ کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دشمن افواج اس طاق میں ہیں، تم اپنے دفاعی تنصیبات اور اسلحے کی حفاظت میں کسی بھی قسم کی سستی یا کوتاہی کا مظاہرہ مت کرو، کسی بھی قسم کی سستی مت کرو، کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ کرو، دفاعی تنصیبات کی حفاظت اپنے لیے لازم قرار دے دو، ملک کے عوام کی حفاظت اپنے لیے لازم قرار دے دو۔ دوسری جگہ پہ ارشاد ہے وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، سورۃ النساء آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کفار اس طاق میں رہتے ہیں، وہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غفلت برتو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑیں گے اور تمہیں ختم کر ڈالیں گے۔ اس لیے ہر وقت تیار رہو، یہاں تک حکم ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ وہ معاف نہیں ہے، اور نماز کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں کوئی باہر کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نماز میں کھڑے کھڑے باہر کی سوچ کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی ہاتھوں سے کام تو دور کی بات ہے، اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز کے علاوہ کو سوچے۔ لیکن دفاع اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے متعلق فرمایا کہ اگر تم نماز میں ہو تو وہاں بھی اپنے دفاع کا خیال رکھو۔ اگر سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا ہے، نماز ہم نے ایک ہی امام کے پیچھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھے، تو وہاں پر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا بھی طریقہ کار ہے کہ آدھے لوگ نماز پڑھیں اور آدھے لوگ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں۔ جب یہ لوگ ایک ایک رکعت پڑھ لیں تو نماز کے اندر رہتے ہوئے دشمن سے مقابلے کے لیے چلے جائیں، اور وہ دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی ہے وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لیں۔ دوسری رکعت ان کی پہلی رکعت ہوگی، اس کے بعد وہ دوسری رکعت مکمل کر کے اور دشمن کے بہات پر چلے جائیں، اور وہ جو پہلی جماعت جنہوں نے ایک رکعت پڑھی ہے وہ درمیان میں بات چیت نہ کریں، اپنا اسلحہ اٹھا کر کے اور دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور جب یہ لوگ اپنی نماز مکمل کر لیں تو وہ پھر وہ لوگ آ کر کے اور اپنی آخری رکعت مکمل کریں۔ یعنی دفاع کے لیے اللہ رب العزت نے نماز کے اندر بھی نرمی فرما دی کہ چلو ٹھیک ہے، چونکہ دفاع بہت اہم اور ضروری چیز ہے، لہذا نماز کے اندر رہتے ہوئے بھی تم دشمن کے مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ملک پاکستان کے لیے تو 6 ستمبر کا دن یہ تو ایک خاص دن ہے، 1965 کا دن ملک کی تاریخی اور دفاعی اعتبار سے ایک عظیم دن ہے۔ شہیدوں نے اور غازیوں نے پاکستان کی حفاظت کی، پاکستان کی بقا کی خاطر جانیں دی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی لازوال قربانیوں کو اور کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور وہی قربانیاں اور وہی جدوجہد اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ضرورت پڑی تو میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے یہ ملک حاصل کیا ہے، پھر اس ملک کو بقا کی خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو ہم اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ خاص طور پر 6 ستمبر والے دن ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم ان کے لیے تلاوتیں کریں، ہم ان کے لیے نوافل پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمارے نوافل اور ہماری تلاوتوں کا
ثواب ان کو پہنچائے گا۔ ان کے پسماندگان کے لیے ہم دعائیں کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہم دعائیں کریں، اس لیے کہ آج اگر ہم اس ملک میں آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج ہم اس مسجد کے اندر امن و سکون کے عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی روک ٹوک ہم پہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی والا نہیں ہے، تو اس کی بیک پر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں، اور آج الحمدللہ ہم اس جگہ پر حفاظت سے بیٹھے ہوئے، تو ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ان کو ضرور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے کہ اگر مستقبل میں کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس ملک کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت